ابتدا ہے اس مالک و ملک رب ذوالجلال کے پاک نام سے، کہ جو ہر نطق و معنا کا خدا ہے۔ اور سب سے پہلے سلام ان کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جن پہ خود اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفکر و فخری تیرا دہن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین۔ تیری خاموشی بھی ازل، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین۔ قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، قدموں کی جنبش خاک پر، اور آہٹیں افلاک پر، گرد سفر تاروں کی ضو، مرکب برا کے تیز رو، سائس جبرائیل امین، یا رحمت للعالمین۔ تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، عجز و وفا بھی، پیار بھی، شہ روز بھی، سالار بھی، تیری ذرہ فتح و ظفر، صدق و صفا تیری سپر، تیغ و تبر صبر و یقین، یا رحمت للعالمین۔ پھر گڈریوں کو لعال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہوں مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا، اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ایمان 103.1 FM۔ پروگرام کا نام ہے اللہ کے سفیر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد شبیر چودھری۔ پروگرام میں آج بھی بات ہوگی حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام
داتا اور گنج بخش عام ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا فیض روحانی عام ہو چکا تھا، جس پر آپ رحمت اللہ علیہ کو گنج بخش پکارا جانے لگا، اور آپ رحمت اللہ علیہ فیض روحانی لٹاتے تھے، جن پہ آپ رحمت اللہ علیہ کا داتا کا نام بھی دیا گیا۔ اصل میں دونوں لفظوں کا معنی تقریباً یکساں ہے، مگر یہ لفظ آپ رحمت اللہ علیہ کے نام کا حصہ بن چکا تھا۔ بہرحال آپ رحمت اللہ علیہ نے جو مدرسہ بنایا تھا، اس مدرسے کو بند کرنے کے بعد ایک طویل عرصے تک آپ پر ایک اضطرابی کیفیت طاری رہی۔ جب یہ بے چینی حد سے بڑھ جاتی تو آپ رحمت اللہ علیہ شیخ حسام الدین لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اس عظیم المرتب بزرگ کے بارے میں تمام تاریخیں خاموش ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ حضرت شیخ حسام الدین لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر کا نشان تک نہیں ملتا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف کشف الاسرار میں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں، جب میں آخری وقت میں حضرت شیخ حسام الدین لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میری جان، میرے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کر۔ پھر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بہت آہستہ لہجے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کان لگا کر سنا۔ حضرت شیخ حسام الدین لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، الہی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ حضرت دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، شیخ میرے لیے بھی تو کچھ دعا کیجیے۔ حضرت شیخ حسام الدین لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے علی حجویری، اپنی ذات سے کسی کو رنجیدہ نہ کر، آخر دم تک اس بات کی کوشش کرتے رہنا کہ ہر کوئی تجھ سے خوش رہے، جہاں تک ہو سکے لوگوں پر احسان کر، مگر اس کے باوجود کسی کو اپنا دوست نہ سمجھ اور اپنے علم کو برباد نہ کر۔ مال اور اولاد کو فتنہ آزمائش سمجھ، جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر ہے، اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ میری طرف دیکھ کہ میں نزاع کے عالم سے گزر رہا ہوں، کوئی بیٹا اور کوئی رشتہ دار اس وقت میری مدد نہیں کر سکتا۔ جو کچھ میں نے کیا ہے وہی میرے سامنے ہے اور وہی میرے آگے آئے گا۔ بہت سے لوگ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کی خواہش مند رہتے تھے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کرتے تھے، تم جس راستے پر چلنا چاہتے ہو وہ بہت دشوار گزار ہے، اگر تم چند قدم چل کر لڑکھڑا گئے تو خود بھی ناکام و نامراد ہوگے اور مجھے بھی شرمندگی میں مبتلا کرو گے۔ بس حسن نیت کے ساتھ فرائض ادا کرتے رہو، یہی تمہاری ولایت ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ اصرار کرتا تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اسے پہلے یہ واقعہ سناتے،
جو کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نہایت ہی اہم اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ ایک روحانی راز تھا جو کسی طرح مجھ پر منکشف نہیں ہوتا تھا۔ اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضتیں کی، مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے بس ایک بار میں اس قسم کی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا، اور میں نے حضرت شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر چلہ کشی کی تھی، اور بحکم خدا میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ بھی جب کوئی صورت نظر نہیں آئی تو میں حضرت شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کشی کے لیے گیا۔ 3 مہینے تک ایک سوالی کی طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پڑا رہا۔ اس دوران روزانہ 3 مرتبہ غسل اور 30 مرتبہ وضو کرتا، مگر میری مشکل روز اول کی طرح برقرار تھی، نہ کوئی خواب نہ کوئی اشارہ، بس محرومی ہی محرومی تھی۔ آخر میں نے مایوس ہو کر خراسان جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ سنت کے طور پر ایک موٹے کپڑے کی گدڑی میرے بدن پر تھی، اور اہل ظاہر کے اسباب میں سے صرف ایک عصا اور لوٹا میرے پاس تھا۔ شہر کش کے نواح میں ایک گاؤں تھا جہاں میں نے قیام کیا۔ اتفاق سے یہاں ایک خانقاہ میں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا۔ میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی بآواز بلند کہا، یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ واقعی میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا کہ وہ رسم پرست لوگ تھے۔ ان کے جسم اچھی پوشاکوں سے آراستہ تھے، اور میرے بدن پر ایک معمولی کپڑے کی گدڑی تھی، اور اسی گدڑی کے سبب ان لوگوں نے مجھے نظر حقارت سے دیکھا تھا۔ آخر شب بسری کے لیے ان صوفیوں نے مجھے نیچے منزل پر جگہ دی اور خود بالائی منزل پر چلے گئے۔ پھر رات کے کھانے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے مجھے ایک سوکھی روٹی دی جو بہت دن تک پڑے رہنے کے باعث سبز رنگ کی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہوئے وہیں بدمزہ اور مڑی ہوئی روٹی کھا لی، مگر وہ صوفی خود ایسی لذیذ غذائیں کھا رہے تھے کہ جن کی خوشبو نیچے منزل تک آ رہی تھی۔ طعام کے بعد ان صوفیوں نے خربوزے کھانے شروع کر دیے اور چھلکے میری طرف پھینکتے جاتے تھے۔ ان کا یہ سلوک دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں کہا، اے مولا کریم، اگر ان لوگوں کا ظاہری حلیہ وہ نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں کسی بھی صورت میں ان کی یہ زیادتی برداشت نہ کرتا۔ الغرض یہ ظاہر پرست صوفی مجھے طرح طرح کے طنز و ملامت کا ہدف بنا رہے تھے، مگر انبیاء پاک علیہ السلام اور اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے دل کو ناقابل بیاں مسرت ہو رہی تھی، اور لمحہ بلمحہ مجھ پر عجیب و غریب اسرار ظاہر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ میری مشکل جو حضرت شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر چلہ کش ہونے کے باوجود حل نہیں ہو سکی تھی،
وہ خود بخود آسان ہو گئی۔ اور مجھ پر یہ راز فاش ہو گیا کہ ہمارے بزرگ کس طریقے سے جاہلوں کی محبت سے مستفیض ہوتے تھے اور طنز و ملال کو برداشت کرنے سے کس طرح روحانی درجات میں اضافہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص آپ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کو زیادہ اصرار کرتا تو یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ فرماتے، کیا تم سلوک کے راستے میں یہ سنگ ملامت برداشت کر سکو گے اور سر سے پاؤں تک زخمی ہونے کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤ گے؟ اگر وہ شخص کہتا کہ طنز و ملامت کے سارے تیر برداشت کرے گا تو حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اسے اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیتے اور اس کے چہرے سے ذہنی کشمکش کے آثار ظاہر ہوتے تو یہ کہہ کر رخصت کر دیتے، فرض و سنت پر سختی کے ساتھ کاربند رہو، جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کی دل آزاری سے بچو اور مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، بس یہی تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ سامعین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ایک خوبصورت کلام سماعت فرمائیے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ سنتے رہیے ریڈیو ایمان 103.1 FM اپنے میزبان شاہد شبیر چودھری کے ساتھ۔ نظر کرم دی کر سونے آوے داتا، نظر کرم دی کر سونے آوے سون، عرض میری سون، عرض میری داتا، نظر کرم دی کر سونے آوے داتا، نظر کرم دی کر سونے آوے سون، عرض میری داتا، عرض میری۔ میں تتڑی دیا سن لے ہاں، میں تتڑی دیا سن لے ہاں، اے در چھڑ کے کس در جاواں، اے در چھڑ کے کس در جاواں، میری خالی جولی بھر سونے آوے، میری خالی جولی بھر سونے آوے سون، عرض میری داتا، عرض میری داتا، نظر کرم دی کر سونے آوے داتا، نظر کرم دی داتا، سونا مکھ دکھلا جا، داتا سونا مکھ دکھلا جا، چاہت کرم دی ایسی پا جا، چاہت کرم
سونے میں دید تر سے جاون کر سونے میں سون عرض میری داتا عرض میری داتا نظر کرم دے کر سونے میں داتا نظر کرم دے او گن ہار دے باغ جگا دے او گن ہار دے باغ جگا دے یہ کر داتا گل نال لاوے یہ کر داتا گل نال لاوے جاواں ڈبنے ڈبنے کر سونے میں جاواں ڈبنے ڈبنے کر سونے میں سون عرض میری داتا عرض میری داتا نظر کرم دی کر سونے میں داتا نظر کرم دے میرا مان تران تو سیو میرا مان تران تو سیو زیادی جد تے جان تو سیو زیادی جد تے جان تو سیو تاڑے ہوندے آقا دا ڈر سونے میں تاڑے ہوندے آقا دا ڈر سونے میں سون عرض میری داتا عرض میری داتا نظر کرم دی کر سونے میں داتا نظر کرم 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 دیدہ دیدار جو ہر حال میں نادیدہ ہے جس سے پوشیدہ نہیں تم ہم سے وہ پوشیدہ ہے دیکھتا ہے سب کو لیکن سب سے خود پوشیدہ ہے شرم سے آنکھوں کے پردوں میں وہ نور دیدہ ہے چشم نابینا سے پردہ ہے تو کچھ بے جا نہیں آنکھ والوں سے بھی وہ جانے جہاں پوشیدہ ہے وہرے تیری بے حجابی وارے تیری نقاب لفظ پوشیدہ میں معانی کی طرح پوشیدہ ہے جس کو دیکھو ہر گھڑی پامال کرتا ہے مجھے کیا میری کشت تمنا سبزائے رودیدہ ہے
ذرہ ذرہ ہے تیرا آئینائے حسن و جمال، تو ہی پوشیدہ نہ اب صورت تیری نادیدہ ہے، جب بجز ایک ذات متعلق دوسرا پیدا نہیں، کون ہے پھر غیر اور کس سے کوئی پوشیدہ ہے۔ ہائے وہ کہنا کس کا بزم میں پھیلا کے ہاتھ، آ گلے مل لیں بس اتنی بات پر رنجیدہ ہے، جستجو ہے اس کی بیدم دل ہے جس کی جلوہ گاہ، وہ چھپا ہے ہم سے جو آنکھوں کا نور دیدہ ہے۔ سامعین، وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ ریڈیو ایمان 103.1 FM پہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں اللہ کے سفیر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد شبیر چودھری۔ پروگرام کو وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں جہاں پر وقفہ لیا تھا۔ بات ہو رہی تھی حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے، مگر اپنے مریدوں کو اس قسم کی مجلسوں سے دور رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت فتح ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، سماع ان لوگوں کا توشہ ہے جو ابھی درمیانی منزل میں ہوں، مگر جو منزل رسیدہ ہوں ان کو سماع کی ضرورت نہیں۔ والی کابل و غزنی کی طرف سے رائے راجو کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ شخص سفلی عملیات میں بڑی مہارت رکھتا تھا، اسی وجہ سے پنجاب کے لوگ اسے راجو جوگی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی درسگاہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ ایک ہندو عورت سر پر دودھ کا مٹکا رکھے سامنے سے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، خاتون، اگر تم یہ دودھ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سارا دودھ دیں گی اور ان کی صحت پر بھی خراب اثر نہیں پڑے گا۔ ہندو عورت نے معذرت کرتے ہوئے کہا، بابا، ہم یہ دودھ رائے راجو کو دینے پر مجبور ہیں۔ اگر ہم لوگ رائے راجو کو دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، تم تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ہندو عورت حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت سے کچھ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے دودھ کا مٹکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کی قیمت ادا کی، پھر تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دریا میں ڈال دیا۔ عورت نے شام کے وقت اپنے جانوروں کو دوہا تو حیرت انگیز طور پر گھر کے سارے برتن بھر گئے اور گایوں کے تھنوں میں دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر یہ خبر آنن فانن
قرب و جوار کے دیہاتوں میں پھیل گئی۔ غریب لوگ دور دراز کے علاقوں سے دودھ لے کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا دودھ پی لیتے اور باقی دریا میں پھینکوا دیتے۔ پھر جب وہ دیہاتی دوبارہ اپنے جانوروں کو دھوتے تو ایسا لگتا کہ بھینسوں اور گایوں کے تھنوں میں سے دودھ کے آبشار ابل رہے ہو۔ نتیجتاً لاہور کے تمام گوالوں نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا۔ آخر پنجاب کا حاکم حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہنے لگا، تم نے میرا دودھ تو بند کروا دیا، اب کوئی اور کمال دکھاؤ۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ تمہیں شعبدے دکھاؤں۔ رائے راجو نے برہم ہو کر پوچھا، پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو اتنا حقیر و عاجز ہوں کہ اپنے ارادے سے اپنے ہاتھ کو بھی جنبش نہیں دے سکتا۔ یہ سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے جو مالک الملک ہے، پرستش کے لائق ہے اور اپنی ذات میں واحد ہے۔ ہاں، اگر تمہیں اپنے ساحرانہ کمالات پر ناز ہے تو شوق سے دکھاؤ۔ رائے راجو بڑا شعبدے باز تھا، مگر جب اس نے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم پتھر کا ہو گیا ہے اور وہ اپنی تمام ساحرانہ صلاحیتوں سے محروم ہو چکا تھا۔ آخر رائے راجو نے عاجز آ کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زمین پر سر رکھ دیا۔ پھر اہل لاہور نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پنجاب کا حاکم اپنے باپ دادا کے عقائد سے تائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہونے والا یہ پہلا شخص تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، مگر سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو شریعت اور سنت کا پابند کیا۔ پتھر دلوں میں ایسی صلاحیتیں پیدا کی کہ وہ شبنم کی لطاف اور پھولوں کی خوشبو کو محسوس کر سکیں، اور بنجر زمین کو وہ نم بخشا جس کے اثر سے دیار ہند میں ایمان کی فصل سر سبز و شاداب ہوئی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر تبلیغ کا آغاز کیا تو پہلے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار معرفت میں حاضر ہوئے اور چلہ کشی کے بعد اپنے پیش رو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دنیا پرستوں کی مرتب کردہ تاریخ کیا کہتی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارے پیش نظر صرف سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، جو
حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی روحانی عظمتوں پر سب سے بڑی گواہی ہے۔ اگر لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی معتبر تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ اکبر کون تھا۔ پھر یہ سلسلہ کس طرح جاری ہوا اور موجودہ زمانے میں روحانیت کے اس عظیم خانوادے میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی شہر آفاق تصنیف کشف المحجوب بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ اکبر ہے۔ اور قیامت تک اسی کتاب کے ذریعے سلسلہ حجویریہ جاری رہے گا۔ بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء کرام کا قول مبارک ہے کہ اگر کسی شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہو اور کوتاہی قسمت سے کوئی روحانی رہنما نہ ملتا ہو تو اسے لازم ہے کہ وہ خلوص دل کے ساتھ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ ہدایت پا جائے گا۔ اور سامعین، حضرت سید علی بن عثمان الحجویری داتا صاحب رحمت اللہ علیہ 65 سال کی عمر میں سن 465 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف لاہور میں ہے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سچ کہا ہے، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، یعنی پنجاب کی زمین اس کے دم سے زندہ ہو گئی۔ کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے سرخ رو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر، کتنے سامعین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اب آپ سے اگلے جمعے کی سپہر 4 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایک اور اللہ کے سفیر کا تعارف آپ سے کرواؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہد شبیر چودھری کو اس امید اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا، ایک آس لگائے بیٹھا ہوں، ایک بار تو کعبہ دیکھوں میں، اس شہر کی دلکش فضاؤں میں ایک بار تو جلوہ دیکھوں میں، پیاسا ہوں آب زمزم کا،
ایک بار تو پی کے دیکھوں میں، پھر چاہے ہوش گوا بیٹھوں، ایک بار مدینہ دیکھوں میں، ایک بار مدینہ دیکھوں میں۔ آمین۔ سامعین، آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔